اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کے مطابق اس کے ذیل نکات کو بیان کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ویڈیوز کو سنیں تاکہ آپ لوگوں تک اور دوسروں تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں، پہلے آیت یعنی اپنے روال کے مطابق آیت کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کے ضمن میں ان کچھ نکات کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ تاریک رات میں بارش اور اس میں گرج و چمک اور بجلیوں کی کڑک سے انہیں موت کا خطرہ محسوس ہوا اور وہ اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اجاگ لے۔ جب چمکتا ہوتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو تو رک جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو امام یہاں پہ جو حدیث ہے، آل محمد کے عالم نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے ایک مثال ذکر کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو فرمایا، اے محمد، ان لوگوں کی مثال جو اس قرآن کے مخاطبین ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ہوا ہے کہ جو میری توحید کے بیان پر اور تیری نبوت کی واضح دلیلوں پر اور علی علیہ السلام کے استحقاق خلافت کی واضح و روشن ادلے پر مشتمل ہے۔ وہ علی علیہ السلام جس کو آپ علیہ السلام نے اپنے مقام پر کھڑا کیا ہے، یعنی اپنی خلافت و جانشینی اور جانشینی کا حقدار قرار دیا ہے، جو اس چیز کو حلال قرار دینے والا ہے جس کو آپ نے حلال قرار دیا ہے، اور اس رتبے کا حقدار ہے جس رتبے پر آپ نے اس کو فائز کیا ہے، اور وہ سیاست و حکومت جو آپ نے اس کے سپرد کی ہے اس بارش کی مانند ہے جس میں تاریکی، گرج اور چمک پائی ہے۔ اے محمد، جیسا کہ اس بارش میں سب کچھ پایا جاتا ہے اور جو بندہ اس بارش میں قرار پائے اور اس کی مانند وہ منافقین ہیں جنہوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کو رد کر دیا ہے اور کی ہوئی بیعت کو توڑا ہے۔ اے محمد، ان منافقین کو خوف ہے کہ کہیں آپ علیہ السلام ان کے اس نفاق پر مطلع نہ ہو جائیں۔ ان کی مثال اس بندے کی مانند ہے
جو ایسی بارش میں ہے کہ جس میں رعد برگ پائی جاتی ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس گرج کی وجہ سے اس کا دل پھوٹ نہ جائے یا اس پر یہ چمک اور جلانے والی بجلی نہ گر جائے۔ ایسے ہی یہ منافقین ڈرتے ہیں کہ ان کے کفر پر آپ علیہ السلام مطلع نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے قتل واجب ہو جائے اور ان کا استحصال ضروری ہے۔ یہ منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں جب وہ سنتے ہیں نا کہ آپ اس بندے پر لعنت کرتے ہیں جس نے اس بیعت کو توڑا ہے، اور آپ کی طرف سے سخت عذاب کی دھمکیاں سناتا ہے۔ جب آپ ان سے احوال سے مطلع ہوتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ بجلی کی گرج کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں موت سے بچنے کی خاطر۔ یہ منافقین بھی ایسے ہی ہیں جو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کی طرف سے ہونے والی لعنت اور وعید کو نہ سنیں، تاکہ ان کے رنگ تبدیل نہ ہو جائیں، تاکہ آپ علیہ السلام کے اصحاب ان پر استدلال نہ کریں، تاکہ تم وہ جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ کیونکہ یہ جب مومنین اور منافقین کے چہرے کی رنگت کی تبدیلی، ان کے چہروں کا اضطراب کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو منافقین پر تہمت ان کے نزدیک اور قوی ہو جاتی ہے، اور یہ منافقین آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اور آپ علیہ السلام کے حکم سے ہلاکت سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ برق ان کی آنکھوں کو جاگ کر لے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو ایسی بارش میں ہوتے ہیں، وہ ایسی گرج و چمک کے سامنے اپنی آنکھوں بند رکھتے ہیں اور اپنے چہروں کو چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ گرج و چمک سے ان کی آنکھیں محفوظ رہیں، اور وہ اس راستے کو بھی نہیں دیکھتے جن پر انہوں نے چلنا ہوتا ہے، لیکن خود بخود خود بجلی و چمک کی طرف دیکھتے ہیں جس سے قریب ہے کہ ان کی بصارت ختم ہو جائے، پر انہوں نے چلنا ہوتا ہے، لیکن خود بجلی و چمک کی طرف دیکھتے ہیں جس سے قریب ہے کہ ان کی بصارت ختم ہو جائے۔ پس یہ ہی حال ان منافقین کا ہے۔ قرآن میں وہ محکم آیات جو آپ علیہ السلام کی نبوت کو بیان کرتی ہیں اور آپ علیہ السلام کی صداقت کو بیان کرتی ہے، اور جو آپ علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا، اس کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کو وہ دیکھیں تو قریب ہے کہ وہ جان لیں کہ یہ سب حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قریب ہے کہ وہ ان کا مشاہدہ کریں اور آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی علی علیہ السلام سے صادر ہونے والے معجزات کو دیکھیں جو آپ علیہ السلام کے اور علی علیہ السلام کے امر کے حق کو بیان کرتے ہیں، تو قریب ہے کہ اس کے حق ہونے کا ان کو یقین ہو جائے اور ان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دلائل و معجزات کی طرف نظر نہیں کرتے اور ان آیات قرآنی اور آپ علیہ السلام کی آیات اور علی علیہ السلام کی آیات و نشانیوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ آپ علیہ السلام کی ادلہ میں جو حق پایا جاتا ہے وہ واضح و روشن ہو جائے، اور بعید نہیں ہے کہ جو ان میں کفر پایا جاتا ہے وہ دور ہو جائیں۔ بس ان کے لیے وہ تمام چیزیں باطل ہو جائیں گی جن پر وہ عمل کر رہے ہیں، کہ جن کی وہ معرفت رکھتے ہیں، کیونکہ جو بندہ ایک حق کا انکار کرتا ہے
گویا اس نے تمام کا انکار کر دیا، اور جو تمام حقوق کے منکر کی مانند ہو جاتا ہے، یہ اس شخص کی مانند ہے جو سورج کی طرف دیکھتا ہے تاکہ اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ ان کے لیے چمکتی ہوتی ہے وہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جس کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ وہ حجت ہے، وہ اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس پر ثابت رہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے گھوڑوں مؤنث بچے دیتی ہیں اور ان کی عورتیں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی زراعت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے درخت زیادہ پھیل اٹھتے ہیں اور ان کو تجارت میں منافع زیادہ ہوتا ہے اور ان کے جانور دودھ زیادہ دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ گمان ہے کہ یہ جو ہم نے علی علیہ السلام کی بیعت کی ہے اس کی برکت کی وجہ سے ہے، جو کہ صاحب جنت ہے، اسی وجہ سے سزاوار ہے کہ ہم اس کی ظاہراً اطاعت کریں اور ان کی دولت میں زندگی بسر کریں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یعنی جب ان کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے گھوڑیوں کے بچے نر ہوں اور ان کی عورتیں لڑکیاں پیدا کریں اور ان کی تجارت میں فائدہ نہ ہو اور ان کے نخلستان میں پھل کم ہو اور زراعت بھی زیادہ نہ ہو، وہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام کی بیعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ناخواست ہے جو ہم پر آئی ہے۔ ان کی مثال اللہ کے اس قول کی ہے جو فرماتا ہے اے محمد وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدَكَ۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 78 میں اگر ان کو کوئی نیکی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان تک کوئی برائی آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری وجہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے نافذ ہونے والے حکم اور اس کی قضاوت کی وجہ سے میری نخواستہ یا اور نہ میرے برکت کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو ان کے لیے بچنا ممکن ہی نہ رہے کہ آپ علیہ السلام اور مومن اصحاب ان کے کفر پر مطلع نہ ہو جو ان کے قتل کا موجب ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ علامہ علی ابن ابراہیم فرماتا ہے او کصیب من السماء سے مراد بارش ہے، یہ کفار کے لیے ایک مثال ہے۔ یخطف ابصارہم سے مراد وہ اندھے ہو جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل